مکہ میں خراسان کلاں کے نام سے مذکورہ علاقے کو آج ہم افغانستان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ ایک اعتبار سے ایشیا کا قلب ہے۔ اسی وجہ سے اس علاقے پر قبضے کی خواہش ہر بڑی طاقت کی خارجہ پالیسی کا حصہ رہی ہے۔ گزشتہ 2 صدیوں میں 3 طاقتور ممالک ایسا کرنے کی کوشش بھی کر چکے ہیں۔ برطانیہ نے 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران 3 بار افغان قبائل سے جنگ لڑی اور بری طرح شکست کھائی، جس کے بعد برطانوی ہندوستان اور افغانستان کے درمیان 2400 کلومیٹر لمبی ایک فرضی سرحد قائم کر دی گئی، جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ اس سرحد کو افغان حکومتوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ اس سرحد کے اس پار بلوچستان، فاٹا اور خیبر پختونخوا میں پشتون اور ہزارہ قبائل کی موجودگی ہے۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت کے افغان بادشاہ ظاہر شاہ نے آل انڈیا کانگریس سے اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے قیام پاکستان کو بدل ناخواستہ تب تسلیم کیا جب ساری دنیا پاکستان سے سفارتی تعلقات قائم کر چکی تھی۔ بعد ازاں پاکستان دشمنی میں ہر اس شخص اور جماعت کی پشت پناہی بھی کی گئی اور پناہ بھی دی گئی جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پشتونستان کی تحریک کے رہنماؤں اور بلوچستان میں پاکستان سے الحاق کے مخالفین کو کابل میں پناہ بھی ملی، تربیت اور اسلحہ بھی فراہم کیا گیا۔ 1973 میں ظاہر شاہ کی رخصتی کے بعد کابل میں روس نواز کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی تو اس نے بھی پاکستان دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ 1977 میں مرتضی بھٹو کی دہشت گرد تنظیم الذوالفقار ایک پاکستانی طیارہ اغوا کرنے میں کامیاب ہوئی تو انہیں بھی کابل میں پناہ دی گئی۔ 1979 میں روس اپنے کٹ پتلی حکمرانوں سے مایوس ہو کر کابل پر قابض ہوا تو افغان قبائل نے غاصب افواج کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ امریکہ کا اس جنگ میں کردار کیا تھا، اس بات سے قطع نظر اس جنگ میں مجاہدین کو فتح حاصل ہوئی اور 1988 میں آخری روسی فوجی سر جھکائے دریائے آمو کے اس پار اتر گیا۔ روس کی شکست کے بعد افغانستان ایک بار پھر سے انتشار کا شکار ہوا اور اس کی قیمت پاکستان نے ادا کی کہ پاکستان کے ہر مجرم، ہر دہشت گرد، اغواکار اور منشیات فروش کو افغانستان میں ایک دوسرے سے دست و گریباں وار لارڈز پناہ دیتے رہے۔ منشیات ٹافیوں کی طرح پاکستان کے گلی کوچوں میں بکنے لگیں اور افغانستان میں لڑی جانے والی فرقہ پرستی کی لڑائی پاکستان کو لہو لہان کرتی رہی۔ کابل شہر کی گلی گلی میں اقتدار کی ہوس خون کی ہولی کھیل رہی تھی۔ ایک جانب احمد شاہ مسعود تھا اور دوسری جانب حکمت یار۔ نتیجے میں کابل کھنڈر بن گیا۔ 1996 میں ملا عمر اور ان کے ساتھی فاتح بن کر کابل میں داخل ہوئے تو پاکستان میں دھیرے دھیرے امن لوٹ آیا۔ اس زمانے میں سرحد پر پہرا نہ ہونے کے برابر اور جرائم کی شرح بہت کم۔ اس دور میں پاکستان کے مجرموں کے لیے افغانستان میں پناہ حاصل کرنا ناممکن ہو گیا۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد پاکستان نے طالبان سے قطع تعلقی کرتے ہوئے پالیسی یو ٹرن لیا تو افغانستان ایک بار پھر سے دشمنان پاکستان کی آماجگاہ بن گیا۔ پاک افغان سرحد پھر سے غیر مستحکم ہوئی اور آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ دونوں جانب سے ٹینک اور توپیں آگ اگل رہی ہیں۔ یہ جنگ کیا رنگ لائے گی اور کس کو ملے گا اس کا فائدہ؟ بات ساری یہ ہے کہ پالیسی شفٹ معاملات کو بالکل یکسر تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ 1979 میں گلوبل مفادات تھے ہمارے اپنے اور ہم اس کا حصہ بنتے رہے اور اب پالیسی شفٹ نے معاملات کو تبدیل کر دیا۔ اوریہ صاحب، واٹس یور ٹیک آن؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1979 سے پہلے ہی پروفیسر برہان الدین ربانی اور گلبدین حکمت یار ان کو میجر نصیر اللہ بابر کے سپرد کیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے، کیونکہ ظاہر بات ہے افغانستان ایک طویل عرصے، آپ نے بھی تاریخ سنی کہ طویل عرصے پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کر رہا تھا اور ایک مستقل جسے کہتے ہیں انوائنس کی باعث تھا۔ کوئی شخص بھی جو بھاگتا تھا پاکستان سے وہ جا کے وہاں پناہ لیتا تھا۔ یہ جو پالے شاہ کتنا بڑا کردار کہا جاتا ہے افغانستان میں، اس میں جا کے پناہ لی اور بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی صورتحال میں وہیں جا کے پناہ لیتا اور وہیں سے جا کے انسرجنسی کرتے تھے۔ یہاں پر کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ 1979 سے لے کے آگے تک ہم جنگ لڑتے رہے اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ افغان وار لارڈز کو بھی ہم سنبھال نہ سکے اور سنبھالنے کی وجہ یہ امریکنز تھے، کیونکہ امریکنز نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر افغان کے جو لیڈر ہیں، جو ایک انجینئر ہے اور ایک پروفیسر ہے، ان کی حکومت بنے۔ تو انہوں نے ناروے سے ایک شخص مجددی کو اٹھایا اور پاکستان حکومت کو مجبور کیا کہ اس کو یہاں پر سربراہ لگایا جائے تاکہ حکمت یار بھی نہ رہ سکے اور اپنا احمد شاہ مسعود بھی نہ اس کو کوئی پاور مل سکے۔ ایسی کیفیت کے اندر افغانستان جو ہے بالکل جسے کہتے ہیں تباہ حال ہو گیا۔ یہ وہ وار لارڈ تھے کہ جن سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے افغانستان میں وہ طالبان کا عروج آیا۔ اب طالبان کے بعد
آخری جو نیگوسیشنز ہیں اب دنیا پوری میں اب عام ہوں گی. پاکستان کے سفارتکاروں نے بھی بات کی, امریکن سے بھی بات کی, سب کچھ کیا. اس کے بعد طالبان جو تھے جب لڑے ہیں تو پھر لڑنے کے بعد وہ وڈرا کیا ہے. اب ایک ویکیوم آیا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ حالت یہ تھی کہ اس پورا جو علاقہ ہے جو ہیلمند سے شروع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد قندھار آتا ہے, پھر اس کے بعد پکتیا آتا ہے, پھر اس کے بعد غزنی آتا ہے, غزنی کے بعد آگے چلتے 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 یہ سارے جتنے علاقے ہیں زابل وغیرہ یہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہے. چونکہ اس پورے علاقے کے اندر طالبان کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ یہاں سے انسرجنسی کی اس طرح کی صورتحال بہت کم تھی. لڑائی جو تھی وہ وہاں لڑ رہے تھے. افغان حکومت جو تھی وہ سیدھا یہاں آ کے وار نہیں کرتے, کبھی چھپ چھپا کے ایک حملہ کر دیا, پاکستان کی پورٹ پہ حملہ کر دیا, بھاگ گئے, کیونکہ وہ خود کابل میں محصور تھے, وہ قندھار کے اس میں ایئرپورٹ کے اندر محصور تھے, وہ نکل تو پاتے نہیں تھے. تو اس لیے یہاں پر بارڈر پہ اندر آنا یہ ساری چیزیں ان کے لیے بڑا ایک عجیب غریب مسئلہ بنا ہوا تھا. لیکن ریسنٹ فینومینا بڑا عجیب و غریب یہ ہوا ہے کہ پاکستان جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے نا کہ ملا اختر منصور کو امریکنز نے مار کے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان جو تھا وہ پیس پروسیس کی طرف بڑھ رہا تھا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے یہ پرو انڈین ہے, اور پرو انڈین اس لیے ہے کہ امریکہ پرو انڈین ہو چکا ہوا ہے. صحیح. اور دو فیکٹرز بڑے اہم کام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شمالی اتحاد کو ایران سپورٹ کر رہا ہے گزشتہ 20-22 سال سے. حزب وحدت ان کے ساتھ تھی, پھر اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے. ٹھیک, اس کے بعد یہ جو جتنے امت شاہ مسعود والے لوگ ہیں, یا تاجک ہیں, یہ ازبک ہیں, یہ سارے جو ہیں ان کی افیلیشنز وہاں تھیں اینٹی پشتون ہونے کی وجہ سے. ٹھیک, اور چونکہ ملا پشتون جو ہے میجورٹی میں ہیں تو پشتونوں کو پھر اور کہیں راستہ نہیں ملا تو وہ پاکستان کی طرف تھے. اب وہاں پر یہ جو حالات ہیں, اس حالات کے اندر وہ جو اینٹی گورنمنٹ ہے, اینٹی پاکستان گورنمنٹ ہے اور پرو انڈین گورنمنٹ ہے, وہ پاکستان کی سرحد کے قریب آ گئی ہے. ٹھیک, اب یہ ہے اصل سچویشن کیوں آئی ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل اس کو یہیں روک لیتے ہیں. اور یہ صاحب بالکل صحیح ہے, معاملات آگے کیوں بڑھے یہ بات کی بات ہے, اور بات کی بات کو ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ ایک سوال میں چھوڑ کے جاتا ہوں. چودھری نثار علی خان یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تورخم بارڈر پر, اب افغانستان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 1979 میں ہم کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے. بریک لیجئے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. حرف راز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاک افغان تعلقات سنگینی مزید بڑھتی جا رہی ہے. سوال بریک سے پہلے میرا یہی تھا کہ آج وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان یہ کلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کو طے کرنا ہوگا کہ وہ کس کے ہاتھوں میں کھیلنا پسند کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ 1979 میں ہم کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے. اور یہ صاحب پہلی بات ہے کہ امریکہ 1981 کے بعد آیا ہے. ٹھیک, 79 میں ہم کسی کے ہاتھ میں نہیں کھیل رہے تھے. 79 میں افغان خود ایک جنگ کا آغاز کر چکے ہوئے تھے, اور میں چونکہ اس بارڈر کے بالکل قریب تھا, اس زمانے میں کوئٹہ میں تھا اور ساتھ چمن کے علاقے کے اندر تھا, تو مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت لوگ بارڈر کراس کر کے آ رہے تھے تو آ کے یہاں پر آتے تھے اور کچھ اسلحہ وسلح لے کے پھر واپس چلے جاتے تھے. تقریباً 1.5-2 سال افغانوں نے یہ وار خود لڑی ہے. ایک بات تو یہ طے ہے, یہ تاریخ کا اتنا بڑا سچ ہے جس کا آپ سوچ سکتے ہیں. ایک فورن فورس جو تھی وہ اس کی انٹرونشن تھی اور یہ اس کے خلاف لڑ رہے تھے. پڑوسی پاکستان تھا, کوئی اور راستہ نہیں تھا. تو یہ دوسری چیز جو ہے, رشین تاریخ کو اگر دیکھا جائے اس وقت جو بہت بڑی جو گفتگو کی جاتی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کو لیفٹ کہتے ہیں, اور یہ لیفٹ آج کا سیکولر نہیں تھا, یہ لیفٹ وہ تھا جو کمیونسٹ انقلاب لانے والا تھا. اس کے بڑے بڑے لیڈر یہاں پر گھومتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ جنرل اکبر کے زمانے میں انہوں نے فیض احمد فیض والی انسرجنسی بھی کر چکے ہوئے تھے, اور وہ بہت بڑی فورس سمجھتے تھے کہ رشیا آئے گا تو ہم یہاں انقلاب لے کے آ جائیں گے. رشین جو ہیں ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ جیسے آگے بڑھے ہیں, تاجکستان آئے ہیں, ازبکستان آئے ہیں, کرغزستان آئے ہیں, قزاقستان آئے ہیں, آذربائیجان آئے ہیں, اور اب افغانستان آئے ہیں, تو پھر وہ رکتے نہیں. ہم تو چونکہ یہاں پر موجود تھے, ہمیں یہاں کہا جاتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں, وقت آنے والا ہے. اب رشیا, نظمیں لوگوں نے لکھی ہیں, یہاں کے پاکستان کے شاعروں نے نظمیں لکھی ہیں استقبال کی کہ رشیا اب آنے والا ہے, اب تمہاری داڑیاں واڑیوں کو اب تم خیر مناؤ. ٹھیک ہے, تو ایک فیئر تھا. مطلب اس کے بارے میں کتابیں ہیں, بڑی مشہور کتاب ہے والٹر واکر کی, نیکسٹ ڈومینو, کہ کون سے اگلا ڈومینو ہوگا. اور ظاہر بات ہے رشیا افغانستان کے اندر کوئی پکوڑے تلنے تو نہیں آیا تھا. وہ ہر ایک کی راستہ, جس راستے پہ آپ سی پیک آپ کہہ رہے ہیں, جس راستے پہ چائنا دوستی سے آ رہا تھا, رشیا بنیادی طور پر وہ
فوج سے آ رہا فوج تھا، سے ٹھیک ہے. بموں کے ساتھ. بات وہی تھی کہ ہم نے گوادر تک پہنچنا ہے یا ہم نے کراچی تک پہنچنا ہے یا ہم نے وارم واٹر تک پہنچنا ہے. Right. تو افغانوں نے اصل میں پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑ رہے تھے. اس وقت آپ ہاتھ میں کھیلے ہوں یا نہ کھیلے ہوں، پاکستان کا مفاد یہی تھا. میں کہتا ہوں ضیاء الحق ہوتا یا اس کی جگہ ذوالفقار علی بھٹو ہوتا یا اس کی جگہ بے نظیر ہوتی، فیصلہ یہی ہونا تھا کہ جو اس وقت 1979 میں کیا گیا. اور یہ صاحب یہاں سوال ایک میں پوچھ لوں گا، وہ قوم جس نے ہمیں ایز این انڈیپینڈنٹ نیشن ہمارے مرز وجود میں آنے کے بعد ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہماری سلامتی کی جنگ لڑیں گے. اب میں ایک اور بات ہوں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اس کی لیڈرشپ نے. اچھا. اور لیڈرشپ جو ہے وہ کبھی بھی افغان قوم کے اوپر افغانوں کی اپنی کبھی نہیں رہی. افغانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی خود اپنی لیڈرشپ پہ آ جائیں تو ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں. صرف مولا عمر کا واحد دور ہے جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا، ورنہ افغانوں کی تاریخ اٹھا لیں، جب بھی پشتونوں کا اقتدار ملا ہے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے. وہ درانیز نے آ کے ان کو کنٹرول کیا. بلکہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جو خلجی ہیں، جو ترک ہیں، ان کو بددعا ہے نانا صاحب کی کہ ان کو اقتدار نہیں ملے گا. اور لیکن وہ جب نور محمد تراکی کو ملا تو وہ بددعا الٹ گئی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا، قوم نے ایکسیپٹ کیا. دیکھیں قوم کا مسئلہ بتاؤں آپ کو. جی. مثلا دوبندی کا علاقہ جو ہے، مثلا اوپر جو علاقہ جو ہے یوب کا علاقہ جو ہے، لڑائی کے ساتھ جو علاقہ جو جیسے قلعہ سیف اللہ کا علاقہ جو ہے، اور یہاں پہ آ جائیں، یہاں ششمائی کہتے ہیں. وہ 6 مہینے یہاں آ کے رہتے تھے اور 6 مہینے وہاں پہ رہتے تھے. یہ پابندہ جو خانہ بدوش ہیں یہ افغانستان سے چلتے تھے، کوچی ٹرائب جو ہیں وہ وہاں سے چلتے تھے، وہ سیدھا سندھ تک جاتے تھے. یعنی یہ بارڈر جو ہے اس کی کوئی ایکچوئل ورچوئل کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ابھی جب پاکستان یہاں لگا رہا ہے نا گیٹ، اور جس کے اوپر پوری پاکستان کی قوم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اتنا بڑا گیٹ لگا رہے ہیں، یہ کبھی کوئی بم دھماکہ کرنے والا، کبھی کوئی کرمنل افغانستان سے گیٹ کے راستے آیا ہے. بالکل صحیح. مطلب یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم گیٹ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے اس راستے سے بہت سے لوگ اتنا پورس بارڈر ہے، اتنا پورس بارڈر ہے، اتنا کہتے ہیں آباد بارڈر ہے ایک دوسرے کی طرف، اتنا لوگوں کو جاننے والا بارڈر ہے کہ جس نے جانا ہو اس کے بارے میں تو آپ سوچ نہیں سکتے، نیلوں پتہ نہیں چلتا اس کا. اور یہ سب اب بات سلامتی کی جنگ کی ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان جو لیڈرشپ تھی اس نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا، قوم نے ایکسیپٹ کیا تھا. یہ اگلا سوال میرا، ایران کی لیڈرشپ نے اس کا مطلب ہے ہمیں ایکسیپٹ کیا تھا، ان کی قوم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، تو گریٹ گیم 2 میں اب ایران، انڈیا اور امریکہ ساتھ مل رہے ہیں. ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو بھی لیڈرشپ رہی ہے، خواہ وہ شاہ ایران کی رہی ہے اور خواہ وہ آیت اللہ خمینی کی رہی ہے یا آیت اللہ خمینی کے بعد میں بھی خامنائی کی لیڈرشپ، کیونکہ میں ایران کا صدر کچھ نہیں ہوتا، ایران کے صدر کے پاس کوئی پاور نہیں. ایران کے اندر ڈرابری کونسل کے پاس پاور ہوتی ہے، پہلے وہ شاہ ایران کے پاس تھی، عرب ان کے پاس ہے. وہ بنیادی طور پر ایرانی مفاد کے حساب سے چلتے ہیں. اور شاہ ایران جو تھا، چونکہ ہم امریکہ کے ساتھ تھے تو شاہ ایران ہمارے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، شاہ ایران کو امریکہ کا واچ ڈاگ تھا، جہاں پر شاہ ایران نے ہمیں امبروش انسرجنسی میں ہمارا ساتھ دیا. ذوالفقار علی بھٹو کو آ کے وہ کہتا تھا کہ ان کو ختم کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 لاکھ بلوچ یہاں پر تھے اور 40 لاکھ ہی بلوچ وہاں پر تھے. تو وہ چاہتا تھا کہ یہاں مارے جائیں گے تو میرے علاقے کے لوگ بھی چپ رہیں گے. تو شاہ ایران چونکہ امریکی پٹھو تھا تو پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی، وہ ساتھ ساتھ چلتے تھے. ٹھیک، تو انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا انٹرنیشنل مفادات کے حساب سے. لیکن جیسے ہی وہاں پر دوسری گورنمنٹ آئی ہے تو اس وقت پاکستان چونکہ پھر امریکہ کے ساتھ تھا تو پاکستان نے ان کا ساتھ نہیں دیا اس طرح، اور وہ اینٹی امریکنز تھے. تو پاکستان کے ساتھ ایک بالکل ڈیفرنٹ قسم کی صورتحال بن گئی. آپ اندازہ کریں کہ اسی دوران 1979 میں ان کا انقلاب آیا آیت اللہ خمینی والا، اور دسمبر میں یعنی 27 یا 28 دسمبر کو روس اس کے اندر داخل ہو گیا ہے اس کے اندر. تو ایک بہت بڑی گیم شروع ہو گئی تھی وہاں پر. اس گیم کے اندر ایران نے آخر وقت تک اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہے بہت حد تک، کیونکہ ایران نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نئی گورنمنٹ جائے اس کے اندر انوالو ہو. لیکن سر اگر اب ایران ہمارے اینٹی جا رہا ہے تو اس کی وجہ کہیں ہماری اپنی نااہلی تو نہیں کہ وہ جنہوں نے ہمیں سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا تھا ہم ان کو ریٹین تک نہیں کر پائے؟ نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ تو آپ انہوں نے اس وقت شاہ ایران تھا نا وہاں پر اس وقت، تو ظاہر بات ہے اگر وہاں مصدق ہوتا تو ہم نہ ایکسیپٹ کرتا، وہ بالکل اور سی چیز ہے. اگر وہ مصدق ہوتا اور رشین گورنمنٹ ہوتی تو نہ ایکسیپٹ کرتا اور وہ پرو انڈیا ہوتی اس وقت. لیکن اب ایران کے اندر آفٹر دس ایرانی ریولوشن ایک انڈین انفلوئنس بہت بڑا ہے. ایک تو ویسے بھی انڈیا نے وہاں پر جا کے اپنے آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑا اس لیے ہے کہ افغانستان کے اندر ایران نے اپنا انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیا. وہ شو کیا تھا حزب وحدت کے ساتھ اور شمالی اتحاد کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ تھا کہ مقابلے میں طالبان آ گئے اور طالبان کو پاکستان سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ دونوں جو ہیں
بیسیکلی ڈیگرز ڈاؤن ہو گئے. اب چونکہ انڈیا کو ایک راستہ ملا افغانستان میں دوبارہ انٹر ہونے کا، جو کہ انڈیا وہاں سے نکل چکا ہوا تھا. انڈیا کو انہوں نے دیش نکالا دے دیا تھا افغانستان میں مولا عمر کے زمانے میں. جب جو راستہ ملا تو اس وقت ایران نے پھر اس کو ساتھ ملا کے انڈین انفلوئنس وہاں پر آیا. اور سب سے بڑا راستہ میں آپ کو بتاؤں، جس وقت مشرف صاحب یہاں بڑے بڑے ایسے مکے مار کے کہتے تھے نا ہماری مرضی کی حکومت بنے گی افغانستان میں، تو ہم کہتے تھے بچے کو بھی پتا ہے کہ امریکہ شمالی اتحاد کو لے کے آئے گا. جو کوئٹہ شہر کے اندر جو سائیکل چلانے والا بھی تھا اس کو بھی پتا تھا کہ وہاں پر شمالی اتحاد کی گورنمنٹ آئے گی، اور پاکستان کا لیڈرشپ یہ کہتی کہ نہیں ہماری مرضی کی گورنمنٹ بنے گی، امریکہ کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے. یعنی اتنے نائیو تھے، اتنے بیوقوف تھے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی اینٹی گورنمنٹ بن رہی ہے اور بن چکی ہے اور وہ آئیں گے. یہ تو وہ کیفیت تھی جس کے اندر پہ انڈیا کو راستہ ملا. پھر اس نے وہاں پر آ کے اپنے سفارت خانے کھولے. رائٹ بالکل صحیح. اور